امیر گھرانے کی اکثر جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے. گہرائیوں میں جاؤ تو امیر گھرانے کی لڑکے اور لڑکیاں اللہ کے قسم زناکاری میں ڈوبی ہوئی ہے. اندرونی طور پر اگر جاننے کی کوشش کرو گے تو امیر گھرانے کے لڑکے آپ کو زیادہ تر زناکار آپ کو ملیں گے. غریب گھرانے کی لڑکیاں، غریب گھرانے کے لڑکے کچھ کم سے کم وہ تو اللہ سے ڈرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن مجبوری میں آ کر کے یہ شادی میں جو جہیز کا معاملہ آیا ہے، جو جہیز کا کاروبار ہوا ہے، اس جہیز کے کاروبار کے چکر میں لڑکیاں اپنے جسم کو بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں. طوائف کے اڈوں کے اندر آپ کو یہی غریب لڑکیاں آپ کو ملیں گی اور باقاعدہ وہ جواب دیں گی کہ میرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ میری شادی کر سکے. آج مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے آتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ مانگتا ہے. اب میرا باپ اتنا زیادہ غریب ہے کہ اپنا گھر مکان بیچ دے پھر بھی 5 لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں. میں نے اپنے باپ کو دیکھا رات کی تاریکی میں روتے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے میرا باپ کہتا اللہ میرے پاس 5 بیٹیاں ہیں، میں اپنے بیٹیوں کی شادی کیسے کروں. اور اسی درمیان میرے باپ کا انتقال ہو گیا. میری ماں اکیلی تھی، میری ماں کی وہ بے بسی میں دیکھ نہ سکی، جس کی وجہ سے میں خود گھر سے بھاگ نکلی اور یہی طوائف خانوں میں آ کر کے اپنے جسم بیچ کر کے زندگی کاٹ رہی ہوں. کیونکہ سماج نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے. وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو. ہے ایسا لڑکا جو لڑکی کو دیکھے بڑے خوبصورت ہے، چلو ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اس کے باپ سے بات کرے، او بھائی آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان سے نکاح کرا دیجئے. آپ کی بیٹی کو میں لائک کرتا ہوں، ان سے میری محبت ہو گئی ہے، آپ نکاح کرا دیجئے. 10 آدمی کو لے کر کے آتا ہوں، اپنے یہاں سے اپنے عالم کو لے کر کے آتا ہوں، نکاح کرا دیجئے. کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مانگ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، صرف آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیجئے، کیونکہ یہ لڑکی میری زندگی میں میری زندگی بدل سکتی ہے. میں نے اس کی دینداری دیکھی، میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، مجھے جہیز کے طور پر کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے اپنے بیٹی دے دو. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. لڑکی کا پیچھا کیا، لڑکی کے کانٹیکٹ کیا، لڑکی سے ملا، سب کچھ کیا اور بعد میں اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میرے گھر والے تیار نہیں ہیں، ہم تم سے شادی کیسے کر سکتے ہیں. زنا کو آسان کیا گیا ہے، رشتہ داری چھوڑ کر کے اپنے بیویوں سے ملنا بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہو، رات کی تاریکی میں اپنے بیوی سے ملتا ہو، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. اور اگر اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے کسی غیر لڑکی سے ملتا ہو تو اس کو زنا کہا گیا ہے، اس کو گناہ بتایا گیا ہے، اس کو بے حیائی کہا گیا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے رکنے کو کہا ہے. وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، جوڑنے کی کوشش کرو. جوان لڑکی ہے کسی غریب گھرانے کی، آپ کی نظر پڑی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سماج کے اندر فلاں کی بیٹی جوان ہو چکی ہے لیکن باپ شادی کرنے کا لائق نہیں. اور لوگوں اپنے یہاں ایک ایسی کمیٹی بناؤ یا ایک ایسا ماحول بناؤ کہ اس کے گھر کے اندر جا کر کے اس کے غریبوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس لڑکی کا بہترین جگہ سے نکاح کرا دو، شادی کرا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی عبادت قرار دیا ہے اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں کہاتین، دونوں کے دونوں فی الجنہ، جنت کے اندر ایسے ہوں گے. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا جنت میں دونوں کے دونوں ساتھ میں ہوں گے. یتیموں کی، غریبوں کی کفالت کرنے والا، مدد کرنے والا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا، یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا.
ہوگا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دو، کسی غریب بیٹی کا رشتہ لگا دو، کسی غریب بیٹی کا سپورٹ کر دو۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے اپنے بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے باپ بھیک مانگ رہا ہے، اس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے۔ اس قوم کی نظر ان لوگوں کے اوپر پڑتی ہے اور پھر اس سے سوال کرو بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں مانگنے کے لیے آتے ہو؟ زیادہ تر جب میرے گھر کے اندر کوئی ایسا آتا ہے یا کسی سے ملاقات ہوتی ہے، میں پوچھ لیتا ہوں بھائی کیا میٹر ہے، کیوں آپ مانگ رہے ہو؟ جواب میں باقاعدہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں شادی کے موقع پہ، مولوی صاحب میں نے اپنے بیٹی کا رشتہ لگایا ہے، 4 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، 5 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، 2 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، گاڑی بھی اس نے مانگی ہے، اس نے پلنگ بھی مانگا ہے، اس نے الماری اور فریج کا بھی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اے مولوی صاحب کیا کروں، مجبور ہوں، میں نے اپنے بیٹی کی پرورش کی تو ضرور، اب اس کی بیٹی کو تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب میں کسی طریقے سے 1 لاکھ میرے پاس تھے، میں نے کسی طریقے سے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، 1 لاکھ میں کام نہیں چلا، میں اپنے گھر سے صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے نکلی ہوئی ہوں تاکہ میری بیٹی کا گھر بسر ہو جائے، میرے بیٹی کا گھر سدھر جائے، میرے بیٹی کا گھر اپنے جگہ پہ بن جائے، اسی لیے میں نکلی ہوئی ہوں۔ اب غور کیجیے، اب یہ انٹرنیشنل فقیروں سے پوچھو، ان جہیز لینے والے ماں باپ سے پوچھو، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ بھی حرام خوری ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا اسلام نے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او لوگوں تم باطل طریقے سے، غلط طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ اے مومنو تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو، غریبوں کا مال تم کھا رہے ہو، غریبوں اور یتیموں کا مال کھا کر کے اپنی زندگی کاٹ رہے ہو، تم بے چین کیوں، تم بے چین کی زندگی کیوں کاٹ رہے ہو؟ تیری زندگی سے برکت کیوں چلی گئی؟ تیری زندگی سے سکون کیوں چھن گیا؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں؟ وجہ یہی ہے تیری زندگی میں حرام چیزوں نے، حرام خوری نے قبضہ جما لیا ہے۔ ایک بیٹے کا اتنا لیں گے، دوسرے بیٹے کا اتنا لیں گے، تیسرے بیٹے کا اتنا لیں گے، چوتھے بیٹے کا اتنا لیں گے۔ میرے بھائیوں مرنے کی بھی فکر کر، قبر میں جانا ہے، اس قبر میں تم اللہ تعالیٰ کو کون سا جواب دو گے؟ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اللہ کی قسم رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بات آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے ہی تو آئے تھے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے رشتہ داریوں کو جوڑا اور اس طریقے سے جوڑا، اس طریقے سے جوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت بلال ہے، حضرت بلال کے بارے میں صرف اللہ کے نبی نے اتنا بتایا تو لوگوں کے سامنے، اور لوگوں میں نے جنت کو دیکھا، اور جنت کے اندر جب میں چل رہا تھا تو حضرت بلال کے اوپر ہماری نظر پڑی، جوتیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ یہ جوتیوں کی آواز کن کی ہے، کون ہے جو میرے آگے آگے چل رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا تھا، اے محمد یہ کوئی اور نہیں ہے، تیری امتی میں سے ایک شخص ہے جن کا نام بلال ہے، جن کا نام بلال ہے۔ بلال بڑا دیندار ہے، بڑا متقی ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کنفرم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جب آسمان دنیا سے نیچے آئے، جب فرش کے اوپر آئے، جنت دیکھ کر کے آئے، لوگوں سے کہا کہ میں نے بلال کو جنت میں دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا اے بلال بتاؤ، اے بلال بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ بلال نے کہا شادی تو ضرور کریں گے، بڑے بڑے امیر چودھری، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک نے کہا چلو بلال ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر کے اندر بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بہن ہے، ہماری لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اے بلال چل ہماری بیٹی سے نکاح کر لے۔ حضرت بلال نے یہ نہیں کہا کیا دو گے، کتنا دو گے، تم تو امیر ہو چودھری ہو، کیا مجھے دو گے؟ حضرت بلال نے یہ نہیں کہا، لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو ہم کیسے شادی اپنے بیٹی کی کر دیں۔ حضرت
بلال کی دینداری دیکھی اور حضرت بلال نے بھی دینداری دیکھی. اور میرے بھائیوں حضرت بلال سے نکاح کرانے کے لیے بڑے بڑے لوگ دوڑنے لگے. حضرت بلال سے میری بیٹی کا نکاح ہو جائے تاکہ میری بیٹی بھی دیندار بن جائے اور جنت میں پہنچ جائے. یہ پہلے کے لوگوں کی سوچ تھی. پہلے کے لوگوں کا یہی سوچ تھا کچھ ملے یا نہ ملے دیندار لڑکی مجھے مل جائے. دیندار لڑکی مل جائے گی تو دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ دیندار عورت ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ دیندار عورت ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی دولت یہ نیک عورت ہے, نیک عورت. لیکن آج ہمارے یہاں اسی لڑکی کو پسند کریں گے جو کیٹرینا کی طرح چلتی ہو, جو ہیروئن کی طرح دکھتی ہو, جو ڈانس کرتی ہوئے نظر آتی ہو. اس کو سوشل میڈیا پہ ڈانس کرنے والی لڑکیاں بہت پسند ہیں. تصویریں رکھی ہوئی موبائل کے اندر ہیروئن کی, سمجھ میں نہیں آتا ہے اس تصویر سے اس کو کیا ملتا ہے, تصویر سے کیا فائدہ ہے. غور کرو میرے بھائیوں, جن تصویروں کو تم دیکھ کر کے راتیں گزار رہے ہو اور جن کی باڈی اور جن کا جسم ننگی تصویریں دیکھ کر کے راتیں گزار رہے ہو, یہ سمجھ رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام کائنات نے اس کو زنا قرار دیا. فالعینان زناہما النظر, اس کو اللہ کے نبی نے زنا قرار دیا ہے, اس کو بھی زنا ہے. اور انہی زنا سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. انہی رشتہ داریوں کو جوڑو, رشتہ داریوں کو جوڑو گے تو زنا سے بچو گے, زنا سے بچو گے. فعلیہ بالصوم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں سنو, غور سے سنو. یا معاشر الشباب, نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا اے نوجوانوں, اے راگھو پور کے مسلمانوں, نوجوانوں سنو, کٹیہار کے نوجوانوں, بہار کے نوجوانوں اور سوشل میڈیا سے سننے والوں, میرے فالوور لوگوں سنو. اللہ کے نبی کی یہ حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو دیر نہ کرے, لیٹ نہ کرے, جلدی شادی کرے. شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو کب, یہ کیسے پیدا ہو جائے, یہ کیسے احساس ہوگا کہ شادی کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے؟ جب آپ کی نظر کسی خوبصورت لڑکی کی طرف جانے لگے, جب آپ کے دلوں میں برے خیالات پیدا ہونے لگے. ہاں, کوئی لڑکی چلے اور آپ اس کو دیکھ کر کے اس کو چھیڑنے لگے. آج کل کے جانتے ہیں ماحول. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, عام مختم میں چلتا ہوں تو ایسا کپڑے ویسے عام سے ہوا کرتے ہیں. گزر رہا تھا, ایک جگہ میں کھڑا تھا, دو جوان لڑکی کھڑی ہے, ایک بائک والا آیا, مسلم تھا. بائک والا وہاں پہنچا اور انہی دونوں لڑکیوں کو چھڑنے کی کوشش کرنے, کیا لگ رہی ہے, کیا چیز ہو, طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے. اپنا حجاب تو ذرا اٹھاؤ, نمبر دو باتیں کر رہا تھا وہیں پہ. میں ٹوٹو میں بیٹھا اور ڈائریکٹ میں چلا گیا. میں سوچنے لگا یہ قوم کہاں, ایک مسلمان کے ساتھ ایسا کام کر رہا ہے. یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, اگر تیرے دل میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہو تو جلدی سے تم نکاح کرو, شادی کرو. یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, فلیتزوج. اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے, سوچ رہے ہو ارے شادی کروں گا, کیسے کھلاؤں گا, کیسے پلاؤں گا, کیسے اس کو میک اپ کا سامان کہاں سے دوں گا, کچھ تو کماتا نہیں ہوں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر زنا کے قریب مت جاؤ. پھر مہینے کے اندر 2 3 4 5 روزے رکھ لو. فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء, یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا, یہ تمہارے سیکس کے پاور کو توڑ دے گا, یہ تمہارے سیکس کو کنٹرول کر دے گا. یہ محمد رسول اللہ نے علاج بھی بتا دیا ہے, لیکن نوجوان اس علاج کو مانے تب تو, اس دوا کا استعمال کرے تب تو. یہ شادی بھی نہیں کرتا وقت پر, روزہ بھی نہیں
लगता है ज़िनाकारियां बढ़ती चली जा रही है, ये गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आंखों से गलत चीजों का देखना भी ज़िना है। वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी बहुत बड़ी इबादत है। जोड़ने की कोशिश करो। किसी के गांव में कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए आया, किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, अरे फलां की लड़की देख। फलां की लड़की देखोगे, ठीक नहीं, चलो ना मैं दिखाता हूँ कुछ और। उस लड़की का मामला दूसरे से टच है, आप नहीं जानते, हम गांव वाले हैं ना। एक गांव वाला रिश्ता कराने की कोशिश नहीं कर रहा, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, झूठ में बता दिया किसी लड़की के बारे में, मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी लड़की के ऊपर तोहमत लगाया जाए। आज हो रहा है समाज के अंदर, आज हो रहा है। कहीं से किसी लड़की को देखने के लिए कोई आया, औरत के उसकी बेटी का निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, मेरी बेटी ऐसी रह जाएगी, किसी तरीके से उसके बेटी का रिश्ता तोड़ दिया जाए। तो मेरे भाइयों इबादत ये भी है कि रिश्तेदारियों को जोड़ा जाए। वसीलुल्लाहाम वातिमुत्ताम, फिर फरमाया ये भी इबादत है कि खाना खिलाया जाए। आपके यहाँ तो खाना खिलाने का रवाज बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। आपकी इधर मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हुआ करती है, मुझे मालूम है, बहुत अच्छी बात है। खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, ये इस्लाम का एक दस्तूर है। किसी गरीब को देखो, मस्जिद में किसी को देखो कि अजनबी आदमी आ जाए, कोई रिश्ता नहीं है, आप उनसे पूछो भाई चल मेरा घर चलिए, मेरे घर पे अंदर खाना खा लीजिए। ये माहौल आपके यहाँ बना रहना चाहिए, खाने खिलाने का माहौल तो आपके यहाँ है। लेकिन मेरे भाइयों कोई गरीब आदमी अगर रहता, सिर्फ जलसों में नहीं, आम दिनों में भी किसी गरीब को देखो तो खाना खिला लो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे और जहन्नमियों से पूछा जाएगा आई जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए, जवाब में जो चीज वो कहेंगे वो यह कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज दुनिया में नहीं पढ़ा करते थे, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम लोगों को खाना नहीं खिलाया करते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, इसी वजह से जहन्नम के अंदर चले गए। यतीमों मिस्कीनों गरीबों को खाना खिलाओ। मेरे भाइयों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े लोगों को खाना खिलाने के लिए दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को छोड़ दिया करते हैं। ऐसा न करो, यतीमों मिस्कीनों गरीबों को खाना खिलाओ। ये खाना खिलाना ये बहुत बड़ी इबादत है, और इतनी बड़ी इबादत है अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सलाम करने वाला हो, जो रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला हो, जो खाना खिलाने वाला हो, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। फिर फरमाया इमाम कायनात ने तहज्जुद की नमाज पढ़ो, जब लोग रात में सो रहे हो तो उस वक्त उठ करके तुम नमाजें पढ़ लिया करो। ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है कि रात की तारीकी में नमाज पढ़ने वाले से कयामत के दिन कहा जाएगा और रात में नमाज पढ़ने वालों चलो जन्नत के अंदर एंट्री कर जाओ, जन्नत में चले जाओ। ये चार काम करो, इतनी इबादत, इतने ज्यादा सवाब है इसके अंदर। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, ऐसे लोगों से कहा जाएगा जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला जो दोपहर में नहीं पढ़ता हो, ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में गायब हो, वो उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? आपको लगता है जो जुमे की नमाज पढ़ता है वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? मेरे भाइयों इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। योगी योजित सतमात मानव रहस्य स्थित आइकाकी चत्ताति में निराशीर परक किया। और जब तुम नमाज पढ़ो, जब तुम ये भक्ति करो, इबादत करो, पूजा करो, जब तुम ये इबादत करो तो पूरे ध्यान के साथ, पूरे खुशो खुशो के साथ ये इबादत करो, पूरे खुशो खुशो के साथ ये इबादत करो, पूरे ध्यान के साथ नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं नमाज पढ़ रहे हो तो तेरा ध्यान दुकान में लगा हो, तेरा ध्यान मकान में लगा हो, तेरा ध्यान क्रिकेट में लगा हो, तेरा ध्यान किसी और चीज में लगा हो।
نماز پڑھو تو ایسا لگے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی بھی تم عبادت کرو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے اوپر ہے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. سب سے بڑے مہان ذات کے اوپر تم سامنے کھڑے ہو، سب سے پاورفل ذات کے سامنے تم کھڑے ہو، جس کی ایک اشارے پہ دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے. تم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اس کے باوجود نماز پڑھنے والا کبھی ادھر کھجلا رہا ہے، نماز پڑھنے والا کبھی کچھ بول رہا ہے، نماز پڑھنے والا صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والا کوے کی طرح چونچے مار رہا ہے. میرے بھائیو، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں عبادت. عبادت بھی کر رہا ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ دل و دماغ باہر میں لگا ہوا ہے. امام صاحب رکعت تھوڑی لمبی کرتے ہیں، یار جلدی سے پڑھاؤ یار، اب باہر میں جانا ہے، بازار میں جانا ہے. نماز پڑھنے کے لیے جب تم آئے 2 رکعت اچھے سے تو پڑھ لو. اچھے سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جیسے جمعے کے دن امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسا لگے گا جیل کا دروازہ کھول دیا گیا، جلدی جلدی بھاگیں گے. میرے بھائی، یہ کون سی عبادت ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی اذکار ہے، مسنون اذکار ہے. ان مسنون اذکار کو کون پڑھے گا میرے بھائیوں؟ وہاں بہت سے مسجدوں میں لٹکایا گیا ہے، ہندی میں، اردو میں، سب میں لٹکایا گیا ہے. اس کو دیکھ کر کے تو پڑھ سکتے ہو. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یہ ساری دعائیں موجود ہیں، لیکن ان دعاؤں کو کہاں سے پڑھے؟ اس کو تو باہر کی فکر. نماز مسجد میں آیا جمعے کے دن صرف بس انٹری کرنے کے لیے. ہم بھی مسلمان ہیں. ایسے نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. ایسے نماز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ایسی نماز ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے، ایسی نماز ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. میرے بھائی کیوں ذرا تصور کیجئے، عبادت ایک ٹائم کر رہا ہے لیکن وہ بھی صحیح سے نہیں کر رہا ہے. آپ نے تو واقعہ سنا ہوگا، 3 آدمی گئے نماز یہ مچھلی مارنے کے. آپ کے یہاں تو بغل ہی میں گنگا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے میرا پروگرام ہوا تھا، یہ گنگا کا سفر کرتے ہوئے ناؤ سے ہوتے ہوئے میں لال بتانے گیا تھا. آپ کے یہاں بغل میں لوگ بہت مچھلی مارنے والے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ. اور ناؤ میں بیٹھ کر کے لوگ مچھلی مارتے. کتنے لوگوں سے پوچھے ناؤ میں بیٹھنے کی دعا معلوم ہے؟ میں نے ایک سے پوچھا ناؤ میں بیٹھنے کی دعا ہے مولوی صاحب، اس کی بھی دعا ہوتی ہے کیا؟ نہیں بتا پائے. مچھلی مار رہا ناؤ میں بیٹھ کر کے. کچھ لوگ 3 لوگ گئے مچھلی مارنے کے لیے. اب گئے تینوں کے تینوں، اب صبح سے لے کر کے دوپہر تک مچھلی مار رہے لگ ہی نہیں رہا. اب سوچا چلو اللہ کی عبادت کر لو، شاید کہ اللہ راضی ہو جائے اور مچھلی پھر لگ جائے. تو تینوں نے وضو بنایا. اب وضو بنانے کے بعد اب سوچتا ہے کہ نماز ارے پڑھے تو پڑھیں کس طرف، قبلہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، کس طرف پڑھیں. تو ایک دوسرا کہتا فتویٰ دیتا فوراً. ایک مولوی سے سنا تھا کہ ہر طرف اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، جدھر چاہو ادھر مڑ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. دوسرا کہتا صحیح کہہ رہا ہے. تو ایسا کریں ہم لوگ سمندر گنگا کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، گنگا کی طرف. اب تینوں نے نماز شروع کر دی. اللہ اکبر. ایک امام بنا، 2 مقتدی، اگل بگل میں دونوں کھڑا ہے. نماز ابھی پڑھ ہی رہا تھا، سامنے سے ایک بڑی مچھلی باہر کو کودی. بڑی مچھلی نکلی. بغل والا بولتا یار صبح سے لگا ہوا تھا سالا مچھلی دکھی نہیں، تبھی مچھلی دکھ گئی. امام کے بغل والا بولتا چپ. نماز میں بولتا گدھا کہیں کا، بات سمجھ میں نہیں آتے، نماز پڑھا بھی چپ رہو، نماز میں نہیں بولنا چاہیے. اب نمازی میں یہ بھی بول رہا ہے. امام صاحب کہتا ہے چلو تم لوگ بولے تو بولے، میں تو خاموش ہی ہوں. یہ تینوں کو تینوں بولتا ہے. عجیب مسئلہ ہے، نماز میں پڑھ رہا، نماز میں بھی باتیں کر رہا ہے. یہ حال ہے آج کے لوگوں کا. نماز پڑھتا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے.
ایک نماز تم میں پڑھی وہ بھی نماز قابل قبول نہیں، وہ اس نماز کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا جس نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی، 60 سنہ، 60 سال نماز پڑھی ہوگی، اور 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود اس کے نماز کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے نماز کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہ پڑھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسی نماز پڑھو، کوے کی طرح چونچے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ عبادت تیری زندگی میں جڑا ہوا ہے، یہ عبادت جب تک تم کرتے رہو گے تمہیں کوئی ذلیل رسوا نہیں کر سکتا ہے، کوئی تمہارے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا ہے۔ آج مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، بابری مسجد کے اوپر لوگوں کی نظر پڑی، بابری مسجد کو بھی توڑ دیا گیا۔ آج بنارس کے اندر جائیے، گیان واپی مسجد کے اوپر بھی معاملہ چل رہا ہے، بہت جلدی مسلمانوں کے خلاف معاملہ آنے والا ہے، وہ بھی مسجد ٹوٹنے والی ہے اور مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو کیا مطلب مسجد ٹوٹے، کیا مطلب یہ علماء مریں، علماء جیل میں جائیں، کیا مطلب مدرسے ختم ہو، کیا مطلب ان کو تو بس اپنے روزی روٹی کی فکر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جب تک یہ مسجدیں، جب تک یہ مدرسے، جب تک یہ علماء، تب تک یہ دنیا باقی ہے۔ جب یہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، مسجدیں ختم ہو جائیں گی، یہ مدارس بند ہو جائیں گے، اس دنیا کو اللہ باقی نہیں رکھے گا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قیامت قائم کر دے گا، اسی دن یہ دنیا تباہ و برباد، جس دن علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، کیونکہ اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے تو اس وقت حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا اے معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف جا رہے ہو تو میں معاذ سب سے پہلے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا درس دینا، پاٹ پڑھانا، لا الہ الا اللہ کا پاٹ پڑھانا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 صلوات فی یوم و لیلہ، 5 وقت کی نمازیں تیرے اوپر فرض کی ہے، 5 وقت کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑے گا، یہ 5 وقت کی نمازیں تمہیں چھوڑنی نہیں ہوگی، بلکہ جب تک تیرا ہوش ہے، جب تک تو دنیا میں باقی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تم دنیا میں زندہ ہو تمہیں یہ نماز پڑھنی پڑے گی، یہ نماز سب کے لیے ہے۔ پنچم سمے کرتویہ، پنچم سمے کرتویہ، 5 سمے اس کو کیا کرو، 5 ٹائم کیا کرو، 5 وقت اس کو کیا کرو، 5 ٹائم پڑھا کرو۔ ہائی ارجن، 1 ٹائم نہیں، 2 ٹائم نہیں، 3 ٹائم نہیں، بلکہ ہندو دھرم کی کتاب کہتی ہے پنچم سمے کرتویہ، 5 ٹائم اس کو کرو۔ یہی تو اسلام کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ 5 وقت کا ٹائم تمہیں 5 ٹائم نماز پڑھنی ہوگی، یہ عبادت تمہیں کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ باقی سب کچھ کرو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو چاہو حلال طریقے سے کام کرتے رہو، بزنس کرتے رہو، دکان بڑھاتے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن نماز 5 وقت پڑھو۔ آج ہمارے یہاں نوجوان دین سے دور کیوں ہیں؟ ان کو دنیا سے بڑی محبت ہے۔ یہ نوجوان ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا کے فکر میں لگا ہوا ہے، حرام طریقے سے پیسہ کمانے کے چکر میں لگا ہے، دنیا سے دور ہے، کیونکہ یہ آخرت کی فکر نہیں کر رہا، یہ اللہ کے پاور کو نہیں جان رہا ہے۔ تم سے بڑے بڑے ہینڈسم کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فلم دنیا کے بہت بڑے اسٹار، بہت بڑے اسٹار، اس کا بھی انتقال ہوا۔ بڑے بڑی شہرت میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا
میرے بھائیوں بڑے بڑے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، روزانہ خبریں آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان نسل دین سے دور ہے، عبادت سے دور ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے پاور کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے پاور کو جانو، جو آسمان میں عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمام چیزوں کی حرکتوں کو جان رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی دنیا میں ہل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اتنا زیادہ پاور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تیری زندگی کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور تم غلط پہ غلط کام کر رہے ہو۔ یہ نوجوان نسل کے دلوں میں نماز کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہے؟ ان کے موبائل میں دیکھو تو گانے بھرے ہوئے ہیں، ان کے موبائل میں دیکھو تو بھوجپوری گانا لگا ہوا ہے، یہ سیکسی ویڈیو دیکھتا ہے، یہ گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو دیکھو، وہ کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، وہ بھی میرے بھائیوں موقع ملے تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہے، بہت کچھ کرانے کو تیار ہے۔ یہ نوجوان نسل دین سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، اس کی وجہ یہی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا آنے والا ایک زمانہ ایسا ہوگا جس زمانے کے اندر لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کو وہن کہا جائے گا، جس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ آپ نے جب یہ فرمایا اس بیماری کا نام وہن ہوگا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ومل وہنو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا اے میرے صحابیوں وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت۔ قبر سے کس کو لگاؤ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قبرستان جاتے ہیں؟ ہفتے دن میں نہیں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، سال بھر میں۔ کچھ ہمارے بریلی بھائی بولیں گے جاتے تو ہیں، جاتے تو ہیں، شب برات کے موقع پہ جاتا ہے، اور اس وقت کیا جاتا؟ اب کبھی جائیے، قبر کو اتنا سجایا جاتا ہے، اتنے لائٹنگ لگائی جاتی ہے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی اتنی بھیڑ، مت پوچھو۔ وہ قبر والا نہیں یاد آتا ہے، قبر کے اوپر کھڑی ہے وہ زیادہ یاد آتا ہے۔ لڑکیاں بھری پڑی ہوئی قبرستان کے اندر رات کی تاریکیوں میں۔ میرے بھائیوں ایک سال میں ایک دن گیا، وہ بھی قبرستان سے وہ نصیحت حاصل کرنے نہ پہنچا بلکہ انجوائے کرنے چلا گیا۔ ایک دن بھی پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ۔ اے نوجوانوں، بازار تو تم جاتے ہو، سسرال تو تم جاتے ہو، کالج تو تم جاتے ہو، یونیورسٹیوں پہ جاتے ہو، اسکولوں میں تو تم جاتے ہو۔ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، فَذَرُوهَا، تم کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان چلے جاؤ، تمہیں تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، تمہیں تمہارا پاور معلوم ہو جائے گا، تمہیں تمہارا وجود پتا چل جائے گا۔ فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، قبرستان جاؤ گے، قبر کے اندر تمہاری نظر پڑے گی، یہاں پہ میری ماں دفن ہے، یہاں پہ میری پیاری بہن دفن ہے، یہاں پہ میرا چچا دفن ہے، یہاں پہ میرا دادا، میری نانی، میرا نانا دفن ہے، میرا دوست یہیں پہ تو دفن ہے، جس کے ساتھ میں انجوائے کیا کرتا تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے، جن کے ساتھ میں فلمیں دیکھنے جاتا تھا وہ بھی تو اسی قبر میں دفن ہے، جس کے ساتھ میں زندگی انجوائے کیا کرتا تھا وہ لڑکی بھی یہاں تو دفن ہے، مجھے بھی تو اسی زندگی میں اور اسی دنیا میں آنا، مجھے بھی تو اسی قبر میں جانا ہے، اسی قبر یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ جب قبر کے اوپر نظر پڑے گی تو اسے موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تو وہ گناہوں سے بچے گا، وہ دیندار بننے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں قبرستان کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ ہے ایسا جب کوئی مرتا ہے تو قبرستان پہنچتا، وہاں بھی گپ لگایا ہوا ہے،
वहां भी दुनिया दारी की बातें चल रही है। मेरे भाइयों जरा गौर करो मेरे भाइयों, हमारी नौजवान नस्लों के अंदर दीन का बिगाड़ है, दीन से दूरी है। वजह यह है कि दुनियादारी, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। यहाँ तक के हकीकत तो ये है, तुम्हारा माल उतना है जिसको तुमने खा लिया, पचा लिया, वही तेरा माल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं माँ कल तफाफ नहीं था, जिसको तुमने खाया वही तेरा माल है, जिसको तुमने पचा लिया वही तेरा माल है। वो जमा है वो तेरा माल नहीं, बैंक बैलेंस तेरा माल नहीं। औ लबिस्तफा अब लईता, जो कपड़ा तुमने पहन लिया, बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, वही तेरा माल है। औ तसद्दक्ता फामज़ईता, जो तुमने सदका कर लिया, खैरात कर लिया, वही तेरा माल है। जो तुमने सदका किया वही तेरा माल है, और जो तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, मस्जिदों को दिया, मदरसों को दिया, अल्लाह के राह में दिया, अल्लाह के राह में अपने माल को कुर्बान किया, वही तेरा माल है। उसके अलावा जो बैंक बैलेंस में जो रखा हुआ बैंकों के अंदर वो माल तेरा नहीं है। जो तेरे घर के अंदर तिजोरियों में बंद है, जो सोना चांदी तुमने जिसको जमा कर रखा वो तेरा माल नहीं है। ये तुम्हारी है बेवकूफी है जिसको तुम माल समझ रहा है। अल्लाह की कसम, रात की तारीकी में तुम सो और जैसे तुम नींद तुम्हें आए और अचानक हार्ट अटैक हो और तुम इंतकाल कर जाओ, वही तुम्हें समझ में आएगा मेरा माल क्या है। हाँ, मौलाना अबुल कलाम ने कुरान की आयत पढ़ करके सुनाया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई थी। काश के हमने उस बात के ऊपर यकीन किया होता। हाँ, मेरा माल वही जिसको हमने खा लिया, हाँ मेरा माल वही जिसको हमने कपड़ा पहन लिया, बोसीदा कर लिया, वही मेरा माल। जिसको हमने अल्लाह की राह में खर्च कर लिया वही मेरा माल है। काश के हमने अपने मालों को मस्जिदों में खर्च कर दिया होता, अपने मालों को मदरसों में दे दिया होता, अपने मालों को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया होता, वही मेरा ओरिजिनल माल है, वही मेरा ओरिजिनल माल। और ये सारा का सारा माल जो हमने जमा कर रखा है, ये ओरिजिनल नहीं, ये डुप्लीकेट है, ये मेरा तो हुआ ही नहीं है। मैं गलत ख्वाबों में और गलत दुनिया में रह रहा था। मैं जिसको माल समझ रहा था वो मेरा माल नहीं है, और जिसका मैंने ज़कात भी नहीं निकाला, कल क़यामत के दिन यही माल जिसको तुमने जमा करके रखा, खर्च नहीं किया, बैंक बैलेंस बना करके रखा, उस माल का फायदा तेरा बेटा ने गलत तरीके से उठाया, यही माल कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक जबरदस्त जहरीला सांप बन जाएगा, जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिसको तुमने अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया। यही माल सांप का रूप धारण करेगा, यही माल सांप बन जाएगा, और यही माल सांप बनने के बाद तेरे पीछे पीछे भागेगा। इंसान आगे आगे दौड़ेगा, पीछे पीछे एक जहरीला सांप, काला सांप उसके पीछा करेगा, दौड़ते जाएगा, ये सांप भी पीछे पीछे भागता चला जाएगा। इंसान दौड़ दौड़ के थक जाएगा, आखिरकार मजबूरन उसको रुकना पड़ेगा, रुक जाएगा। सांप आएगा, उसको पकड़ेगा और उसको लपेट लेगा, उसके चेहरे के सामने अपना मुंह कर लेगा। इंसान चीख करके कहेगा हाय अफसोस, तुम कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तुम कौन हो। वो सांप को अल्लाह ताला बोलने की शक्ति दे देगा, कुव्वत गोयाई दे देगा, उसको बोलने की ताकत देगा, और सांप चीख करके कहेगा अना कंजुका अना मालुका, अना कंजुका ना मालुका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा वो माल हूँ जिसको तुमने बैंक में जमा करके रखा था, जिसको तुमने तिजोरियों में भर करके रखा था। आई लड़की, मैं तेरा वो जेवर हूँ, तेरा वो जेवर हूँ जिसको तुमने जमा करके रखा था, जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला था। एक लड़की को भी सांप डसेगा, एक लड़का को भी सांप डसेगा, जिसने माल को अल्लाह के राह में खर्च न किया। बहुत सी अमीरों को हमने देखा है, अल्लाह ने मालदार बना लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा बाबा समझता है और बहुत बड़ा अपने आप को आदमी समझने लगा है। जब उसके पास चंदा मांगने के लिए कोई मौलाना जाता है, मौलाना की बेइज्जती करता है, जा अभी नहीं, कल आना, परसों आना, नरसों आना, दोपहर बाद आना, असर बाद आना, मगरिब बाद आना। एक मौलवियों को तुम बार बार परेशान करते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, तेरा वो सदका देना, तेरा वो अल्लाह के राह में ज़कात निकालना भी अल्लाह को
اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم صرف دکھاوے کے لیے دے رہے ہو۔ اکیلے مولوی کو دوں گا تو پتہ نہیں چلے گا، 10 مولوی آئیں گے سب کو دوں گا بھیک مانگوں کی طرح، بھیک جیسے مانگتا ویسے میں دوں گا، میرا نام ہو جائے گا، لوگ مجھے بڑا دینے والا سمجھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا دینے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا، جو دکھاوے کے طور پر دیتا ہو ایسا آدمی بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو ذرا غور کرو، آج ہمارے یہاں دینداری کیوں نہیں، آج ہمارے یہاں عبادت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے نفرت ہے، آخرت سے نفرت ہے۔ آج ہمارے یہاں دنیا سے محبت ہے۔ شراب کی لت میں ڈوبا ہوا یہ قوم، شراب کی لت میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، شراب منہ میں لگا کر کے، شراب پی کر کے کہیں نہ کہیں ایک آدمی کے بارے میں خبر ملی کہ شراب پیتا ہوا وہ گھر میں پہنچا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس کی موت ہو گئی، کل کی خبر ہے۔ شراب پی رہا تھا اور شراب پی کر کے گھر آیا، ٹی وی کے اوپر اس کے نظر تھی، گانے وغیرہ سن رہا تھا، اتنا اس نے شراب پیا، اتنا پیا، اتنا پیا، اس کی کڈنی خراب اور اس کی موت اسی حال میں ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا یبعث یوم القیامہ مما ماما تعالی، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں بندہ مرا ہو۔ اے نوجوانوں، شراب پی کر کے تم مست رہتے ہو، اگر اسی حال میں مر گئے تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آج سگریٹ پیتا ہے، آج تمباکو کھاتا ہے، آج گٹکا چباتا ہے، دانت سڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اس کو کوئی مولوی حلال نہیں کہہ سکتا ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام، یہ حلال نہیں ہے۔ سن لو میرے بھائیوں، اور جب حرام ہے تو حرام کے قریب جانا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا، اور شراب جو زیادہ میں جس میں نشہ ہے وہ کم سے کم چیزیں بھی وہ کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور صحابہ کرام جنت میں اسی وجہ سے گئے۔ شراب پینے کے باوجود بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کی آیت اترے اور محمد رسول اللہ نے کہا اے صحابیوں یہ شراب حرام کر دی گئی ہے، یہ نشہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، یہ سننا تھا، لوگوں نے شراب کو چھوڑا، مٹکے کو پھوڑا اور اپنے ہاتھ میں جو گلاس تھا اس کو توڑا، اور شراب سے لوگوں نے توبہ کر لیا، توبہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، وہ محمد رسول اللہ کو مانتے تھے، محمد رسول اللہ کی مانتے تھے۔ آج ہم صرف نبی 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 کو مانتے ہیں، رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن نبی کا بات مانتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ حال ہے اس قوم کا، اس قوم کا یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت کرانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ بتاؤ لوگوں کو تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزرنی چاہیے، ہماری زندگی ایسی ہی گزرنی چاہیے۔ اب مسجد تو آپ نے بنا لی ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، صرف مسجد بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مسجد کو آباد کرو۔ فجر کے وقت اذان سنو، یہ ٹھنڈی کا مہینہ آنے والا ہے، آ چکا ہے، ٹھنڈ کے موسم میں اٹھو، وضو بناؤ اور نماز پڑھ لو۔ یہ اللہ کو یہ عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اپنی فیملی، بچوں کو، بیٹیوں کو نمازی بناؤ۔ کون آ کر کے بنائے گا؟ یہ ماحول کون پیدا کرے گا؟ یہ ماحول تمہیں پیدا کرنا پڑے گا۔ راگھو پور کے مسلمانوں، اپنے آپ کو اوریجنل مسلمان بناؤ، ڈپلیکیٹ مسلمان مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا، سربلندی دے گا، تمہیں براجمان کرے گا کرسیوں پر۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ، مومن بنو، مومن بنو۔ اور نماز کے بغیر مومن کیسے بن سکتے ہو؟ نماز کے بغیر مومن نہیں بنا جا سکتا ہے، نمازی بنو، مومن بنو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، صرف دولت کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کرو، اسی ایمان کے بلبوتے پہ آدمی جنت میں جائے گا۔ آج آدمی کے پاس اتنا ایمان کمزور ہے،
2 रुपये में आदमी अपने आप को बेच देता है, एक चाय में आदमी बेच देता है। और लड़कियों की उन आंचलों में और लड़कियों के उन बालों के चक्कर में अपने ईमान को बेचने वाले नौजवान भी मौजूद हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपना ईमान बचा करके दुनिया में ऐसे चलो तो तुम दुनिया में मुसाफिर हो, अजनबी हो। हजरत उमर फारूक, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर लोगों से कहा करते थे, ऐ लोगो दुनिया में ऐसे चलो, इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो, सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो, और शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो। ये ना सोचो अभी जवानी है, अभी हम जो चाहे सो कर ले, बाद में नमाज पढ़ेंगे। नहीं ओ लोगों, ये ऐसा मत सोचो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। मुझे कभी कभी डर लगता है और मैं अक्सर दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह, आय अल्लाह मेरी सलामत, मेरी हिफाजत करना। रास्तों में सफर करना हुआ करता है, रात की तारीकी में अकेले जाना पड़ता है, और कहां से कहां सफर कर करके मुझे प्रोग्राम में शिरकत करनी होती है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आज चोरों और लुटेरों की कमी नहीं है, आज मौलवियों के ऊपर भी ऐसी नजरें पड़ी हुई है, आज उलमा के ऊपर नजरें पड़ी हुई है। अल्लाह की कसम, जो टिकट 50-100 रुपए में हो सकता है, वो 5-5 और 1000 रुपए का टिकट कटा करके आता हूँ, 10-10 हजार के टिकटें कटाता हूँ, ताकि कहीं किसी ऐसे लोगों की नजरों का शिकार न बन जाऊं जो हमारी वीडियो देखता हो और वो सोचे अरे यही वो मौलवी है जो हमारे माबूदों के बारे में बोलता है, इन मौलवियों के बारे में बोलता है, इन लोगों के बारे में बोलता है, मारो इसको। लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल करके मैं निकलता हूँ। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर यही कहा करते थे, इज़ाम सईता फला तंतज़िरिस सबा, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो। जवान हो तो बुढ़ापे का इंतजार न करो, 20 साल का हो तो 25 और 30 साल का इंतजार न करो, 30 साल का हो तो 40 साल का इंतजार न करो। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इबादत कर लो, यही इबादत तुम्हें मरने के बाद फायदा पहुंचाएगा, यही इबादत मरने के बाद काम आएगा। कयामत के दिन जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, फमन सकुलत मवाज़ीनु फउलाइका हुमुल मुफलिहून, वही लोग कामयाब होंगे। जिसकी नेकियां कम, बुराइयां ज्यादा, वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। और जहन्नम का मंजर मेरी किसी और तकरीर में सुन लेना, यूट्यूब के अंदर तकरीर, बहुत सारी तकरीरें मौजूद है जहन्नम के ताल्लुक से। वो जहन्नम के अंदर होगा जो बहुत ही डेंजर जगह है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है। बाकी तमाम की तमाम चीजें जो कर रहे हैं वो तो नफिल है, लेकिन ये फर्ज है, ये जो इस चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। अगर हम यही चीज भूल जाएं और सब कुछ कर दें, मोबाइल देखिए, मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप हैं मौजूद, आप कुछ भी मोबाइल में करें, कोई कॉल करेगा फौरन घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। मोबाइल अपना मकसद नहीं भूल रहा है, उसका असल मकसद है कॉल, किसी दूसरे से बात कराना, ये असल मकसद है। वो फौरन कि कोई फोन करे फौरन घंटी बजने लगती है। मोबाइल में कोई गेम खेल रहा फिर भी गेम बंद, वीडियो देख रहा वीडियो बंद, गाना सुन रहा गाना बंद, फौरन कॉलिंग होना शुरू हो जाती है। हमारा मकसद है इबादत करना, सब कुछ करें, आजान की आवाज आए, हय्या अलस सला हय्या अलल फलाह, दुकान बंद, मकान बंद, सब कुछ बंद, मस्जिद की तरफ निकल जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का टारगेट होना चाहिए, ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए। कम कमाएं लेकिन इबादत में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। 1.5 घंटे की तकरीर आपके सामने चंद बात मैंने रखी है। अभी कल भी मेरा प्रोग्राम है और आपके इस इलाके में बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए, अलग अलग मौजूआत पे इंशाल्लाह अलग अलग तकरीरें अलग अलग जगहों पे होंगी। लेकिन आपसे